من بحر عظيم التبيان نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان. جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. ہمارے محترم حفاظ کرام، قراء اعظام، تراویح سنانے والے حضرات، آپ کی خدمت میں آج بہت اہم موضوع وقف و اعادہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. وقف کیا اس کی حیثیت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تو آپ ہمیں ان آیات کو سکھاتے، پڑھاتے، اس کے حلال اور حرام کے متعلق تشریح فرماتے. اسی طرح اس کے اندر جو اوامر اور نواہی، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے، ان سے ہمیں باخبر فرماتے اور ساتھ ہی ہمیں وقف کا طریقہ بھی بتلاتے کہ کہاں پر تم نے وقف کرنا ہے اور کیسے وقف کرنا ہے. وقف کی اتنی بڑی اہمیت ہے جس کو آج کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اسے کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. اسی طرح ائمہ کرام یعنی قرآن کریم پڑھانے والے بڑے بڑے قراء کرام، ائمہ اعظام، ان حضرات کے ہاں یہ معمول چلا آیا ہے کہ چاہے کتنا بڑا ہی قاری کیوں نہ ہو، کتنی ہی زیادہ اس نے کتابیں قرات کی کیوں نہ پڑھ رکھی ہوں، جب تک وقف میں اس کو مہارت نہیں ہو جاتی تھی، اس کو اپنی سند نہیں عنایت فرمایا کرتے تھے. اس لیے کہ جب وقف نہیں آتا، وہ حضرات کہتے تھے من لم یعرف الوقف لم یعرف القرآن، جو وقف نہیں جانتا وہ قرآن جانتا ہی نہیں. تو وقف کی بڑی اہمیت ہے اور ہم نے اس کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا ہے. اب دیکھیے وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کے معنی ہے رکنا. اس میں سانس لینے یا نہ لینے کی شرط نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے. آپ سانس لینا چاہیں لے لیں، نہ لینا چاہیں نہ لیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سانس لے بھی سکتے ہیں، نہیں بھی لے سکتے. لیکن وقف کے معنی یہ ہے کہ آپ رک جائیں. اصول کیا ہے وقف و اعادہ کا، وقف کا اور لوٹانے کا اصول کیا ہے؟ اصول تو یہی ہے کہ آپ کو معنی کا علم ہو، یعنی احکام کہاں سے شروع ہو رہے ہیں، کہاں ختم ہو رہے ہیں، قصص کہاں سے شروع ہو رہے ہیں، کہاں ختم ہو رہے ہیں، جنت اور جہنم کہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور کہاں ختم ہو رہے ہیں، اوامر اور نواہی کہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور کہاں ختم ہو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اصل بات تو یہی ہے. لیکن ظاہر ہے ہر آدمی کو یہ معنی معلوم نہیں ہوتے، تو اس کے لیے بنیادی طور پر 2-3 ضابطے ہیں. ان پر اگر عمل کر لیا جائے تو وقف و اعادہ کی بہت ساری غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے. سب سے پہلا ضابطہ یہ بنایا جائے کہ آیت سے شروع کیا جائے، آیت پہ ختم کیا جائے، کوئی غلطی نہیں ہوگی. اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں انسان کا اتنا سانس ہونا چاہیے کہ وہ ایک آیت ایک سانس میں پڑھ سکے، چھوٹی 2 آیتیں 3 آیتیں ایک سانس سے پڑھ سکے، یا اس کی رفتار میں اتنا زیادہ یعنی اتنی تیزی ہو کہ وہ ایک درمیانی آیت یا 2 چھوٹی آیتیں ایک سانس میں پڑھ سکے. اس طرح کرنے سے آپ وقف اور اعادہ کی غلطیوں سے بچ سکتے ہیں. دوسرا ضابطہ، اب آیات بڑی ہیں، آپ ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے. بعض آیات ہیں نا 4 لائن کی، 5 لائن کی، وہ آپ کیسے پڑھیں گے ایک سانس میں؟ مشکل ہوتا ہے. اگر آپ پڑھ بھی لیں تو آپ کی مشق ہوگی، لیکن بہت سارے ہیں جو نہیں پڑھ سکتے. تو ان کے اس میں اگر وقف کر رہے ہیں وہ، تو وقف کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور لوٹائیں یعنی اعادہ کریں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو دیکھیے ایک تو آسانی کے لیے ہمارے علماء کرام نے، خاص طور پہ علامہ سجاوندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ رموز، کچھ اشارے لگائے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے اور اس کی اتباع کرنی چاہیے. جیسے کہیں میم لکھا ہوا ہے
کہیں جیم ہے، کہیں زا ہے، کہیں صاد ہے، تو یہاں پر آدمی رک جائے اور یہاں سے رکنے کے بعد آگے سے اعادہ کر لے۔ اسی طرح کچھ رموز ایسی ہیں جن کا معنی نہ رکنے کا ہے، جیسے لا ہے۔ لا کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ رکنا چاہیں، سانس آپ کا نہیں چل رہا، تو آپ لا پر رک جائیں مگر دوبارہ اعادہ کریں۔ اور دیگر جو رموز ہیں نا، میم، جیم اور زا اور صاد وغیرہ، وہاں رکنے کے بعد اعادہ پیچھے سے لوٹانا ضروری نہیں، آپ آگے سے پڑھیے، مگر لا پر نہ رکیے، اور اگر رکتے ہیں تو پیچھے سے اعادہ کریں۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے معانقہ۔ معانقہ کے ویسے معنی تو ہوتا ہے باہم گلے ملنا، لیکن یہاں قرآن کریم میں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دو میں سے ایک جگہ رکا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 نقطے آیات کے درمیان بعض جگہ آ جاتے ہیں وقف کے طور پر۔ وہ جو 3 نقطے ہوتے ہیں نا، وہ 2 جگہ آتے ہیں، ایک جگہ نہیں آتے، لازمی اس کے ساتھ دوسری جگہ بھی وہ 3 نقطے ہوں گے۔ جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیجئے، ذالک الکتاب پر بھی 3 نقطے ہیں، لا ریب پر بھی 3 نقطے ہیں، تو دونوں میں سے ایک جگہ پر رکا جائے اور ایک جگہ پر نہ رکا جائے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں 4 جگہ سکتہ آیا ہے جو بطریق شاطبیہ امام عاصم رحمہ اللہ تعالیٰ کے راوی حفظ کے لیے ہے، وہاں سکتہ کرنا چاہیے۔ جیسے جو ہے وہ پہلا سکتہ ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر۔ سکتہ کسے کہتے؟ سکتہ کہتے ہیں سانس جاری رہے اور آواز بند ہو جائے۔ یہ فرق بھی ہے وقف اور سکتہ میں۔ وقف میں تو آواز بند ہو جائے، سانس کا اختیار جاری رکھو یا نہ رکھو، مگر سکتہ میں آواز بند ہو جائے اور سانس بند نہ ہو، سانس جاری رہے، سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے، تو یہ ترتیب ہے سکتے کی۔ اسی طرح دوسرا سکتہ ہے سورہ یاسین میں قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اسی طرح تیسرا سکتہ ہے سورۃ القیامہ میں من راق، تو من پر رکنا چاہیے۔ اور چوتھا سکتہ ہے سورۃ المطففین میں بل رانا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو یہ رموز اور اشارے ہیں جن کا سمجھنا اور معلوم ہونا ضرور۔ میں نے موٹے موٹے رموز آپ کے سامنے ذکر کر دیے، ان کا ہی اگر آپ خیال کر لیں گے تو آپ کا وقف اور آپ کا اعادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ تیسری ایک بہت اہم بات ہے، وہ یہ، اس کو بھی ضابطہ ہی شمار کیجئے کہ وقف تابع رسم رکھیں۔ رسم کہتے ہیں قرآن کریم کی تحریر، قرآن کریم کی جو لکھائی ہوتی ہے نا، اسے رسم کہتے ہیں۔ تو وقف کو رسم کے تابع رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں اگر وقف کرنا چاہیں الحمد پہ تو آپ دال پر وقف کریں، الحمد۔ آپ یوں نہیں کر سکتے ال پر وقف کر دیں، کیوں؟ آپ دیکھیں لام اور ہا ملا ہوا ہے، دال پر آ کر رسم کے لحاظ سے کلمہ پورا ہوتا ہے، تو آپ الحمد پہ وقف کریں، للہ میں ہا پہ وقف کریں، ربل میں رب پر وقف کریں، ربل پر وقف نہیں کر سکتے کیونکہ رب الگ ہے، اور العالمین میں لام اور عین ملا ہوا ہے۔ یا العالمین میں آپ دوسرے لام پر وقف کرنے لگ جائیں العال، تو یہ بھی بالکل غلط ہو جائے گا، کیونکہ لام اور میم اور یا اور نون لمین ملے ہوئے ہیں۔ تو وہ یاد رکھیں کہ وقف ہمیشہ تابع رسم ہوتا ہے، اس کے خلاف کریں گے تو بہت غلط وقف کہلائے گا۔ اعادے میں بھی یہی صورتحال ہے کہ آپ کو اگر پڑھنا ہے آیت کے شروع سے پڑھیں، آیت ختم کریں گے اگلی آیت کے شروع سے پڑھیں، پھر وہ ختم کریں گے پھر اس کے شروع سے پڑھیں۔ اسی طرح رمز کے مطابق آپ نے کہیں وقف کیا، جیم پر وقف کیا تو اس کے آگے سے پڑھیں، طا پر وقف کیا اس کے آگے سے پڑھیں، اسی طرح زا پر وقف کیا، صاد پر وقف کیا، ان سب میں آپ آگے سے پڑھیں۔ وقف لازم میں رک گئے آگے سے پڑھیں۔ یہ کچھ موٹے موٹے اصول ہیں
وقف اور اعادہ کے، ان کا اگر آپ لحاظ رکھیں گے تو آپ کا وقف اور آپ کا اعادہ یعنی لوٹانا بہت بہتر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں بعض دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ سکتے تو 4 ہوتے ہیں، یہ 10-12 سکتے کہاں سے آ گئے؟ تو دیکھیے عام طور پر ہم جو قرآن کریم پڑھتے ہیں وہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، اور ہم حفص کی روایت شاطبیہ کے طریق پر پڑھتے ہیں، اور شاطبیہ کے طریق میں 4 ہی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سکتے ہیں وہ طیبہ کے طریق سے آتے ہیں۔ تو آپ اتنا ہی فی الحال سمجھیں کہ 4 سکتے ہم نے کرنے۔ اور ایک اور وضاحت کہ بعض جگہ وقف لازم لکھا ہوتا ہے، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے یہاں رکنا فرض ہے، واجب ہے، تو یہ جو لازم، واجب، فرض، مستحب، مستحسن یہ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا تعلق احکام تکلیفیہ و اعتقادیہ سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ عملی طور پر ایسا ضرور کر لیا جائے، یا عملی طور پر ایسا کرنا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاح من روض الجنان عطره في كل آن